السلام علیکم ویورز، آج ہم موجود ہیں میاں حاجی بگا شیر قلندر سرکار کے دربار اقدس میں، اور آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں بیٹھک شریف آف میاں محمد بخش صاحب، جو کہ ترکالی میموری میں واقع ہے۔ میاں حاجی بگا شیر قلندر سرکار کا سلسلہ قادری قلندری سلسلہ ہے، اور آپ کے پیر و مرشد دمڑی پیرا شاہ غازی قلندر سرکار ہیں، اور آپ کا دربار ترکالی میموری میں واقع ہے۔ میاں محمد بخش صاحب کے آباء و اجداد دمڑی پیرا شاہ غازی قلندر کے مرید خاص تھے۔ آپ کے دادا پردادا خواجہ دین محمد دمڑیاں علی سرکار کے سجادگی کے حقدار ٹھہرے، جبکہ فخر میاں حاجی بگا شیر قلندر سرکار کو عطا کیا گیا۔ میاں محمد بخش صاحب نے یہاں پہ ایک وسیع ٹائم یہاں پہ گزارا اور یہاں پہ بات کی اور چلہ کشی کی۔ میاں محمد بخش صاحب اس مقام پر یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ یہاں پہ جوتوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اس علاقے میں جوتے استعمال نہیں کرتے تھے، اور ادباً دربار پر نہیں جاتے تھے، یہیں بیٹھک پہ بیٹھتے تھے۔ ترکالی میاں حاجی صاحب گجرخان میں واقع ہے۔ اس کی ایک طرف تحصیل گجرخان لگتی ہے، جبکہ دوسری طرف تحصیل کلر سیداں کا علاقہ لگتا ہے۔ حاجی مرید خان المعروف حاجی بگا میاں حاجی بگا شیر قلندر آپ پیرا شاہ غازی قلندر سرکار کے مرید خاص اور خلیفہ مجاز ہیں۔ تعلق قادری قلندری سلسلہ سے ہے، جو آپ سے ہوتے ہوئے آپ کے پیر و مرشد دمڑی پیرا شاہ غازی قلندر، ان کے پیر و مرشد سیدنا شاہ محمد امیر بالا پیر گیلانی حجرہ شاہ مقیم سے ہوتے ہوئے ان کے آباء اجداد سے ہوتے ہوئے پیران شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث السمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی تک جاتا ہے۔ میاں حاجی بگا شیر قلندر سرکار شاہ محمد رنگیلا کی فوج میں 4000 سپاہیوں پہ فیصد تعینات تھے۔ دہلی میں آپ مقیم تھے، اور آپ نے بیعت کا ارادہ کیا۔ جیسے آپ رات کو سوئے تو خواب میں ایک آپ کو آواز سنائی دی، جس میں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ میرے مرید ہو، آپ کہیں اور بیعت ہو نہیں سکتے۔ ایسا ہی واقعہ 2 سے 3 دن تک جاری رہا۔ آپ بہت پریشان تھے کہ آواز آ رہی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس جگہ بیعت ہونا ہے، نہ مجھے ایڈریس پتہ ہے، نہ مجھے اس روحانی شخصیت کا پتہ ہے کہ جس کے پاس مجھے بیعت ہونا ہے۔ لہٰذا جب آپ رات خواب میں جب آپ سوئے تو خواب میں پھر دوبارہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ایڈریس پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو پیر مرشد نے آپ کو اپنا نام پیرا بتایا کہ میرا نام پیرا ہے، اور میں آپ کو ملوٹ کے پہاڑوں میں ملوں گا۔ ملوٹ اس ٹائم موجودہ آزاد کشمیر چکسواری کے قریب واقع وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ آئے، اور وہاں پہ آپ نے آ کر اپنے پیر و مرشد دمڑی پیرا شاہ غازی قلندر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مرشد کریم کو آپ کی ادا بہت اچھی لگی، جس میں آپ نے یہ کہا اپنے مرشد کریم کو کہ اگر میں مکمل ہوں تو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، اگر مکمل نہیں ہوں تو آپ مجھے یعنی کہ مرشد مجھے مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ مرشد کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی، اور آپ کو 4000 اولیاء اللہ پر سرداری عطا کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ کے نام کے ساتھ حاجی کا لقب بھی لگتا ہے۔ اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے پیدل حج کیے، اور جس کی وجہ سے آپ کو حاجی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے دربار کی وجہ شہرت ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو مرشد کریم نے موجودہ کلر سیداں ترکالی میموری بھیجا تو آپ نے اپنے مرشد سے کہا کہ وہ اونچا سا ایک ٹیلہ ہے اور تو وہاں کچھ نہیں ہے، تو مرشد کریم نے آپ سے کہا
کہ وہ ٹیلا نہیں ہے، وہ مکے ہے، یعنی کہ جو ضرورت مند یا حاجت مند جو استطاعت نہیں رکھیں گے بیت اللہ کا حج کرنے کی، وہ آپ کے دربار کے چکر لگائیں گے تو ان کو ایک مقرب حج کا ثواب ملے گا۔ اور بڑی پیرا شاہ غازی قلندر آپ کو نصیب خان کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ نصیب خان اس لیے کہ ان کو ایک کامل اور اکمل مرشد ملا اور جس نے ان کی روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اور بگا شیر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک روز آپ اپنی مرشد کی بارگاہ میں موجود تھے تو آپ نے کہا کہ مجھے وہ روحانی رجسٹر دکھائیں جس میں میرا نام اندراج کیا گیا ہو۔ تو مرشد کریم نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ جب آپ نے اپنی آنکھیں بند کیں تو آپ نے دیکھا کہ بغداد شریف کے رجسٹر میں آپ کا نام بگا شیر قلندر کے نام سے اندراج ہوا۔ اس کی وجہ سے آپ کا نام ایک وجہ شہرت بگا شیر قلندر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سے تقریباً 15 کامل اکمل لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا جو کہ درجہ حضوری پر پہنچے۔ ان میں سے چند کے نام ہیں عبدالحکیم بادشاہ قلعہ سنگھنی والے، فیض بخش صاحب دلمی والے، اور بدو شاہ ابدال صاحب جن کا مزار منگلا ڈیم میں ہے، جو کہ میاں صاحب کے دادا مرشد ہیں۔ میاں صاحب نے یہاں کی جو تعمیر کروائی وہ سب سے پہلے میاں صاحب نے کروائی، اس کے بعد اس کو محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا گیا۔ یہاں پہ ایک مرکزی جامع مسجد ہے جو آپ کے نام سے منسوخ ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی ایک وہ چھوٹی سی مسجد ابھی تک موجود ہے جو میاں محمد بخش صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی، اور جہاں پہ میاں محمد بخش صاحب عبادات اور ریاضات کیا کرتے تھے۔ آئیں ناظرین، ہم آپ کو مرکزی جامع مسجد کے ساتھ ساتھ میاں محمد بخش صاحب کی ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد کا بھی ویو کرواتے ہیں۔ ناظرین، یہ دروازہ اس مسجد کو جاتا ہے جو میاں محمد بخش صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور یہاں پہ آپ عبادات کرتے رہے۔ اور یہ مسجد ابھی تک موجود ہے، لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ میاں حاجی صاحب کا عرس ہر جون کی 23، 24 اور 25 کو منایا جاتا ہے۔ لوگ یہاں سے مرادیں پاتے ہیں، پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور اس جگہ پہ آ کر چراغاں کرتے ہیں۔